آپ سن رہے ہیں سچے اسلامی آواز سماعت کریں تقریر مولانا امان رضا قادری صاحب پیاری پیاری اسلامی ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ من ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ وأصحابہ كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، کافی دیر سے آپ تمامی حضرات مٹیا برج کے ممتاز و معروف ثنا خوان رسول کو یکے بعد دیگرے آپ نے سماعت فرمایا، اور بڑی ہی وارفتگی کے ماحول میں ثنا خوان رسول کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، اور داد و تحسین سے انہیں آپ نواز بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آ گیا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بنیت ایصال ثواب جناب مرحوم شیخ عالمگیر کے وصال کی سالگرہ کے موقع پر ان کے والدین کریمین نے اپنے مرحوم بیٹے کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے آج کی ذکر خیر کی محفل کا اہتمام کیا ہے، جس کا آغاز نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ تلاوت آیات بینات سے ہوا۔ بعدہ بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ اولیاء کرام میں نعت و مناقب کے میٹھے میٹھے اشعار پیش کرنے کی سعادت ثنا خوان رسول نے فرمائی، اور ہم اور آپ بھی اس مترنم آواز میں غرق ہو کر نہایت ہی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ نعت خوانی کا سلسلہ مزید دراز ہو، لیکن وقت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانے پیش بہا بابا سے بلند پیش فرما لیجیے اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ دائما، صلو علیہ سرمدا، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ موت اللہ رب العزت کا متفقہ اور برحق فیصلہ ہے۔
اس راستے سے پہلے والے جا چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی جانا پڑے گا اور ہمارے بعد والوں کو بھی جانا پڑے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ جب جس کی باری آ جاتی ہے اور وہ متعینہ جگہ اور مقررہ وقت آ جاتا ہے تو تمام ہیلے بہانے اسباب وسائل، حد تو یہ ہے کہ حکیم کی حکمت، ڈاکٹر کی ڈاکٹریت، یہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور بغیر کسی مہلت کے ان کو موت کی آغوش میں جانا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے، ایک عالی آسمان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور موت کی پرزور آندھی آ کر جسم ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے وجود کی ماہیت، یہ ہے ہمارے اور آپ کے جسم کی اصلیت، کہ جب ہم اور آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کے لیے جو میٹیریل ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہمیں مکان بنانے کے لیے اینٹ کی ضرورت ہے، ہمیں مکان بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں مکان بنانے کے لیے رڈ اور اسٹون شیٹ کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارے میٹیریل اکٹھا ہوتے ہیں تب ایک معمار گھر بناتا ہے، لیکن جب وہ گھر پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جب زلزلہ آ جائے، کبھی طوفان آ جائے یا سونامی آ جائے تو ایک جھٹکے میں وہ فلک بوس عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انجینئر نے بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کے میٹیریل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، باوجود اس کے جب سونامی آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا طوفان آ جائے تو اس ایک جھٹکے سے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے جب خالق کائنات نے جب اس انسان کے وجود کو، جب انسان کے جسم کی پائے تکمیل فرمائی ہے تو اس میں اینٹ اور گارے نہیں رکھے ہیں، اس میں اینٹ اور سیمنٹ نہیں رکھا ہے، بلکہ اس وجود کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے خون، گارے کی جگہ خون کو پیدا کیا ہے اور اینٹ کی جگہ اللہ نے ہڈی کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جب موت کا طوفان یا موت زلزلہ بن کے آتی ہے تو پھر یہ انسانی عمارت جو ہے ایک پل میں تہو بالا ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں یہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ موت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ کی اب تفسیر پڑھیے، اس آیت مبارکہ کی میننگ پر آپ توجہ دیجئے۔ تو اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت اور موت اور نزا کی حالت میں انسان کا کیا عالم ہوتا ہے، انسان کے دل پر کتنی تکلیف گزرتی ہے اور انسان کتنا تکلیف محسوس کرتا ہے، قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت فرما دی ہے، موت کی کیفیت بتا دی ہے، موت کے وقت تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ ایسی حالت بن جاتی ہے اور کہتا وقیل من راق، ہے کوئی جو آئے دم کرے، ہے کوئی جو قرآن پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارے اور اسے تھوڑی راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ لیکن جب
اللہ کا فرمان آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی ایسی حکمت نہیں ہے جو انسان کو موت کے شکنجے سے باہر نکال دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقیل من راق، ہے کوئی پھونک مارنے والا کہ پھونک مارے، مرنے والے کی پریشانی کم ہو جائے، مرنے والے کا دکھ کم ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم یہ انسان کی آخری منزل ہے جس کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اب کوئی ڈاکٹر کی ڈاکٹریت کام آنے والے نہیں ہے، اور نہ کوئی پڑھنا، کوئی پھونک مارنا اب اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ موت کی منزل ہے۔ لیکن ہم اور آپ کا عالم یہ ہے کہ موت کو تو بھولے سے یاد کرتے ہی نہیں، بلکہ اگر موت کے ساتھ یعنی میت کے ساتھ جانے میں بھی بہت سارے لوگ کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تابوت کو ہاتھ لگا دے تو میری بھی موت آ جائے گی۔ یہ ایمان کی نقاہت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کا ضعف ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کا موت پہ یقین نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والبعث بعد الموت، ہم نے تو اقرار کیا ہے، ہم نے تو کلمے میں اعتراف کیا ہے، ہاں ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ یہ تو کلمے کا جز ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں اٹھنا ہے۔ کہاں اٹھنا ہے؟ ہمیں میدان محشر میں اپنی قبروں سے اٹھ کے جانا ہے، جہاں پہ ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں لیے جائیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا سے جائے گا اور دارالاعمال سے نکل جانے کے بعد جب وہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو دیکھے گا تو ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح سے اونچی ہوں گی۔ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، سن لیجیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور اس میں اپنی نیکیوں کو پہاڑ کی طرح اونچی اونچی دیکھیں گے تو وہ گھبرا کے بندہ کہے گا کہ یہ ساری نیکیاں تو میں نے نہیں کی ہیں، یہ میرے نام اعمال میں اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو انہیں جواب ملے گا، سنو ہاں واقعی یہ جو نیکیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح اونچی ہیں یہ تم نے نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے انتقال کے بعد بعض کے بھائی، بعض کے ماں باپ، بعض کے دوست، بعض کی بیوی، بعض کی بہن، فرماتے ہیں مرنے کے بعد جو مرحومین کے لیے اس نے ایصال ثواب کیا تھا یا ان کی طرف سے نیک اعمال کیے تھے اور ان کا ثواب پہنچایا تھا، وہ اتنی نیکی اونچی ہو جائے گی کہ خود اسے یقین نہ ہوگا، بلکہ جواب ملے گا کہ تمہارے بعد، تمہارے گزر جانے کے بعد تیرے رشتہ داروں نے تمہیں نیکیاں اس انداز میں پہنچائی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آج بعض جوہلا کہتے ہیں، بدعقیدے کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو کسی طرح کا کوئی بھی اسے فائدہ کسی عمل سے نہیں پہنچتا ہے۔ یہ نادان یہ بولتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ایصال ثواب کا ذکر جو آیا ہے احادیث میں وہ کس لیے آیا ہے؟ یہی تو ثواب پہنچانا ہے، یہی تو ایصال کرنا ہے، جبھی تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی بھائی اور بلندی اور اونچائی کو دیکھ کر وہ مرحوم کہے گا میرے آنے کے بعد کون ہے جس نے میرے اعمال میں اتنی نیکیاں دی؟ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت اہم چیز ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک کتاب ہے قلیوبی جو
درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں نے دیکھا وہ پوری کتاب عربی ہے، ٹوٹل عربی ہے، اس میں ایک بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، اور یہ درس نظامیہ میں 30ویں جماعت میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے پڑھا بھی اور الحمدللہ وہ کتاب آج بھی ہمارے مطالعے میں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے مدرسے کے زمانے سے بند کر دیا، وہ آج بھی میرے مطالعے میں الحمدللہ وہ کتاب آج بھی میری تحویل میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ کے والد بزرگوار